حقیقی مسیحیت کیا ہے؟ اس موضوع پر سلسلہ وار مطالعہ جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے غور کیا کہ مسیحیت مذہب نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ تعلق کا نام ہے، خدا کے ساتھ ناطہ جوڑنے کا نام ہے۔ خدا سے میل ملاپ کے لیے ہر انسان کو مسیح پر ایمان لانا ہے، یعنی اسے یہ ماننا ہے کہ مسیح خداوند میرے لیے ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ کام جو میں نہیں کر سکتا تھا اس نے کیا، اس نے میری جگہ لی اور وہ ساری سزا جو مجھے ملنی تھی اسے مل چکی ہے۔ اور جب کوئی انسان اس کام کو جو مسیح نے کیا قبول کرتا ہے، وہ نیا انسان بن جاتا ہے اور خدا سے اس کا میل ہو جاتا ہے۔ ہم اس بات پر غور کر رہے تھے کہ انسان روح، جان اور بدن پر مشتمل ہے۔ نئی پیدائش پر خداوند کا روح ہماری روح میں آتا اور ہمیں اپنا مسکن بناتا ہے۔ آپ کی روح سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی جاتی ہے۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کے 4 باب کی 24ویں آیت میں یہ مرقوم ہے کہ ہماری روح راست بازی کی پاکیزگی میں پیدا کی گئی۔ یاد رہے کہ آپ کی جان اور بدن کی بات نہیں، آپ کی جان میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آتی، آپ کے بدن میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آتی، انہیں نیا بنانا لازم ہے۔ اور رفتہ رفتہ خداوند کی رفاقت میں کلام کو پڑھنے سے آپ کا ذہن تبدیل ہوگا، آپ کی عقل نئی ہوگی، آپ کا جسم بھی متاثر ہوگا۔ آپ کی روح میں اس تجربہ کو عبرانیوں 10:14 میں یوں مرقوم کیا گیا ہے، اور اسی نے ایک ہی، یعنی مسیح خداوند کی بات ہو رہی ہے، اور اسی نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں۔ 10ویں باب میں، عبرانیوں کے 10ویں باب میں، یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عبرانیوں کے 10ویں باب میں عہد عتیق کی قربانیوں کا نئے عہد نامہ کی واحد قربانی جو مسیح خداوند نے گزرانی، اس کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ عہد عتیق کی قربانیاں وہ نہ کر سکتی تھیں جو خداوند یسوع مسیح کی قربانی نے کیا۔ اس کی عظیم قربانی سے ہماری مردہ روح کامل بن گئی اور ہماری عقل کے نئے ہونے کا سفر شروع ہوا۔ رومیوں 12:1-2 کے مطابق ہر روز ہمیں اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرنے ہیں جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جانا ہے، تب ہم خدا کی کامل مرضی معلوم کریں گے۔ پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 17ویں آیت میں آپ کی اس نئی مخلوق روح کی بابت یوں لکھا ہے، اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو، کیونکہ جیسے وہ ہے، یعنی مسیح خداوند ہے، ویسے ہی اس دنیا میں ہم بھی ہیں۔ یہاں آئندہ دنیا میں زندگی کی بات نہیں ہو رہی، اس دنیا میں آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ کا خداوند ہے۔ اس روح کے سبب سے جو آپ میں سکونت پذیر ہے، یہ بات ممکن ہے۔ مطلب یہ کہ جو مسیح نے اس جہان میں رہتے ہوئے کیا، وہی توفیق مجھے عطا ہوئی ہے۔ یوحنا اس کا 14 باب اس کی 12ویں آیت میں خداوند ان الفاظ میں اس سچائی کی تصدیق کرتے ہیں۔ خداوند نے فرمایا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا۔ یہ کام اسی وقت ہوں گے میرے بھائی، میری بہن، جب ایماندار اس قوت کو پہچانیں گے جو ان کی روح میں سکونت پذیر ہے۔ جسمانی نیت جس کا تعلق صرف دیکھنے، سونگھنے، چکھنے، سننے اور چھونے سے ہے، کوئی قابل قدر کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہمیں روحانی نیت درکار ہے، روحانی اقلیم، روحانی منزل میں جانا ہے، روحانی اقلیم میں داخل ہونا ہے۔ اس کی مثال ہم دوسرے سلاطین اس کی 6 باب اس کی 8ویں سے 16ویں آیات میں پڑھتے ہیں۔ الیشا نبی کا خادم صرف جسمانی اقلیم میں دیکھ سکتا تھا۔ الیشا نے اس کے لیے دعا کی اور کہا کہ اے خدا اس کی آنکھیں کھول دیں۔ جب اس کی روحانی آنکھیں کھلی تو وہ ان آتشی رتھوں اور گھوڑوں کو دیکھ سکا جو ان کی مدد کے لیے پہلے ہی سے تیار کھڑے تھے۔ نئی پیدائش پر ہماری روح میں ایک زبردست اور نمایاں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ بس جیسے مسیح ہے
ویسے ہی میں بھی اپنی روح میں ہوں۔ یہ بات محسوس کرنے کی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ میری روح میں پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئی۔ مسیح میں نیا مخلوق میری روح میں واقع ہوتا ہے۔ پولس رسول غلطیوں کے نام اس کے دوسرے باب کی 20ویں آیت میں اس تجربہ کو یوں بیان کرتے ہیں: میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ نئی زندگی آپ کی روح میں ہے۔ جوں جوں آپ خدا کی پہچان میں ترقی کرتے ہیں تو وہ زندگی، یعنی وہ زندگی جو آپ کی روح میں بسی ہوئی ہے، جو آپ کی روح میں ہے، آپ کی جان یعنی ذہن اور حواس کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس سے رفتہ رفتہ آپ کا بدن خداوند کی زندگی سے متاثر ہوتا ہے۔ میری نئی پیدائش سے پیدا ہونے والی روح میں وہ سب موجود ہے، یعنی وہ روح جو نئے سرے سے پیدا ہو چکی ہے، میری روح جس میں مسیح کا روح بسا ہے، وہ سب موجود ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ یہ مردوں میں سے زندہ کرنے والی قوت میری جان اور بدن میں اس وقت جاری ہوتی ہے جب میں کلام مقدس کے مطالعہ اور روح القدس کی رفاقت میں اپنی عقل کو نیا بناتا ہوں۔ کلام کے پڑھنے اور دعا کرنے سے میرے خیالات میں انقلاب آتا ہے، میری سوچیں بدل جاتی ہیں، میری جان میری روح سے متفق ہوتی ہے، ذہن میں شک و شبہات کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی، بدن روح کی آواز سنتا اور بحال ہو جاتا ہے، بیماریوں سے چھوٹ جاتا ہے، میرا بدن خدا کے مذبح پر نظر ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب میں اس جہان کا ہم شکل ہونے کی بجائے اپنی عقل کے نئے ہو جانے سے اپنی صورت بدلتا جاؤں گا۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اس کے 12ویں باب کی پہلی سے 2 آیات میں یہ لکھا ہے۔ یہ اس قدر عظیم شرف ہے کہ اپنے روح کے وسیلے سے مسیح میری روح میں سکونت پذیر ہے۔ خدا نے مجھے اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ اس حقیقت کا کرسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کے دوسرے باب کی 9ویں اور 10ویں آیات میں بیان یوں پڑھتے ہیں: کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اس میں یعنی مسیح میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم ایماندار کی بات ہو رہی ہے اسی میں معمور ہو گئے جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوحنا رسول کی انجیل اس کے پہلے باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے: کیونکہ اس کی یعنی مسیح کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ یہ جسمانی نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے۔ آپ کی روح میں مسیح کی یہ معموری موجود ہے۔ اسے آپ صرف کلام مقدس کے آئینہ ہی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس آئینہ میں آپ کی روح کی بابت لکھا ہے، اور نئی انسانیت کو پہنو لکھا ہے، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ خدا روح ہے، مسیح خداوند نے فرمایا یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی 24ویں آیت میں، اور اپنی روح کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ خدا کی نگاہ آپ کی روح پر ہے، کیونکہ وہ روح ہے، وہ آپ کو روح میں دیکھتا ہے۔ خدا آپ سے خوشنود ہے۔ شاید آپ اپنے آپ سے خوشنود نہ ہوں، شاید آپ اپنے آپ سے نالاں ہوں، مگر روح کی سطح پر خداوند آپ کے ساتھ خوش ہے۔ گناہ کے شعور میں رہنے کی بجائے خدا کے شعور میں رہنے کی خوب ڈالیں۔ آپ روح القدس کا مقدس ہیں۔ خدا کا روح آپ کے روح میں سکونت پذیر ہے۔ خدا کے شعور میں رہنے سے بامقصد اور پھلدار زندگی کا تجربہ ہوگا۔ آپ کی زندگی میں گناہ کا زور ٹوٹ جائے گا۔ دنیا والے آپ میں مسیح کو دیکھ سکیں گے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ مسیح یسوع میں یہ جو نیا تجربہ ہوتا ہے، یہ نئی پیدائش کا جو تجربہ ہے، اس میں ہمیں کیا ملتا ہے، کیا میسر ہوتا ہے، ہمیں کیا ملتا ہے اس نئے تجربے میں، اس بات کو قدرے تفصیل سے دیکھیں گے۔ جو اسے جان لے گا
وہ اسے پالے گا، یعنی جو اس علم سے واقف ہوگا وہ اس علم کو پا کر اس زندگی کو جان سکے گا۔ علم لازم ہے، علم کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ دوسرا پطرس اس کے پہلے باب کی دوسری اور تیسری آیات میں اس کی ایک مثال پاتے ہیں۔ دوسری آیت ہم پڑھتے ہیں، خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔ پس اگر کوئی چاہتا ہے کہ فضل اور اطمینان کی اس کی زندگی میں بہتات ہو تو اسے خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا علم ہونا لازم ہے۔ لا علمی کی صورت میں فضل اور اطمینان حاصل نہ ہوگا۔ تیسری آیت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کی الہی یعنی مسیح خداوند کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے عنایت کی۔ کرے گا نہیں، یہاں لکھا ہے کہ عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا۔ میرے لوگ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے۔ وہ سب چیزیں، یعنی ہم نے دوسرے پطرس کے پہلے باب کی تیسری آیت میں یہ بڑی صفائی سے پڑھا کہ وہ سب چیزیں جن کا تعلق زندگی اور دینداری سے ہے مہیا کی گئی ہیں، لیکن اگر خدا اور خداوند یسوع مسیح کی پہچان نہیں تو یہ چیزیں ہماری نہیں ہوں گی۔ ان کو پانے کا وسیلہ خدا کی پہچان ہے، خدا کی معرفت ہے، مسیح یسوع سے آگاہی ہے، واقفیت ہے۔ لا علمی کے باعث ہم ان چیزوں سے محروم رہیں گے۔ تمام برکات کے حصول کا وسیلہ کلام مقدس کی جان پہچان ہے۔ مسیح خداوند کو کلام مقدس کو پڑھنے سے جاننا ہے۔ عدم معرفت یقیناً باعث سے بربادی ہے۔ ہوشیہ نبی کے صحیفے میں اس کے 4 باب کی 6 آیت میں خداوند اپنے لوگوں سے یوں ہم کلام ہوتا ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تجھ کو رد کر دوں گا، تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ کتنی مسیحی اس حقیقت سے ناآشنا ہیں کہ خداوند میں انہیں کیا عنایت ہوا ہے۔ کچھ مسیحی دعاؤں میں اپنی لا علمی کا پول کھول دیتے ہیں۔ جو چیزیں خداوند نے پہلے ہی سے عطا کرتی ہیں، ایماندار انہیں پانے کے لیے بڑے زور شور سے دعائیں اور مناجاتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب انہیں کون بتائے کہ جو چیزیں آپ خدا سے مانگ رہے ہیں اس نے پہلے ہی سے آپ کو عطا کر دی ہیں۔ اب آپ کو سنجیدگی سے کلام مقدس کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے ہاں موجود ہے۔ جب تک آپ کلام کو نہیں پڑھیں گے آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا پایا، مسیح نے آپ کو کیا دیا، مسیح میں آپ کو کیا ملا ہے۔ مندرجہ بالا بیان کی وضاحت کے لیے شفا کے موضوع کو ہی لے لیجیے۔ شفا ہم کیسے پاتے ہیں؟ جسمانی شفا کے لیے کلام مقدس کیا کہتا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اس پر ہمیں دھیان کرنا ہے۔ المسیح کی آمد سے کوئی 750 برس پہلے یسایہ نبی ایماندار کی شفا کی بات کرتے ہوئے ایماندار کی شفا کی بابت روح القدس کی ہدایت سے یوں لکھتے ہیں، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کا باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب اس کی 4 سے 5 آیات۔ اس حوالہ کو سمجھنا مشکل نہیں۔ متی رسول کی انجیل میں روح القدس نے اس حوالہ کی تفسیر کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کی بابت متی رسول نے جو دیکھا اسے یوں قلم بند کیا۔ لکھا ہے، جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروحیں تھیں، اس نے روحوں کو زبان سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت
کہا گیا تھا وہ پورا ہو، کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی۔ متی رسول کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 16ویں سے 17ویں آیات۔ پطرس رسول اس حقیقت کو یوں واضح کرتے ہیں، وہ یعنی المسیح آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 24ویں آیت۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے مار کھائی اور ہم نے اس کے مار کھانے سے شفا پائی۔ اب اگر شفا پائیں گے نہیں پائی، تو شفا کے لیے دعا کرنے کا انداز کلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ صحت و تندرستی کے لیے یوں دعا کرنا عین مناسب ہوگا، یعنی یہ دعا بہتر ہوگی: اے خداوند، میں اس شفا کے لیے شکر گزار ہوں جو تو نے مجھے عنایت کی ہے۔ یہ نہیں عنایت کرے گا بلکہ عنایت کی ہے۔ شفا کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، اس کی جگہ شفا کے لیے شکر گزاری کرنا درکار ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر جلد آپ کی زندگی میں اس کی شفا جاری ہوگی جس نے آپ کے لیے مار کھائی۔ آپ کی روح میں وہ سب موجود ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اب اسے روح کے اقلیم سے جان اور بدن کے اقلیم میں لانے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے، آپ کو خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ افسیوں اس کا 1 باب اس کی 15ویں سے 23ویں آیات میں پولس رسول کی دعا ہے۔ اس کی کلید کہ ہمیں سب کچھ مل چکا ہے اس دعا میں ہم پاتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا یوں لکھا ہے: جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ 17ویں اور 18ویں آیات ہم نے پڑھی۔ پولس رسول کی دعا سے کہ ہمیں اس کا مکاشفہ ہو جو پہلے ہی سے ہمیں عنایت ہوا ہے، ہم سمجھ بوجھ کی آنکھیں کھل جانے سے ہر چیز سادہ ہو جاتی ہے۔ یہ پولس رسول کی دعا ہے کہ اے میرے خدا، کاش کے ایماندار کی آنکھیں کھل جائیں کہ انہیں مسیح میں کیا ملا ہے، انہوں نے مسیح میں کیا پایا ہے، ان کو کیا برکات ملی ہے۔ جب آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ سب کچھ پہلے ہی سے دیا جا چکا ہے اور مجھے اپنی عقل کو کلام مقدس کے مطالعہ سے نیا بنانا ہے، تو دعاؤں کا جواب آنا شروع ہو جائے گا۔ معجزات روزمرہ کا معمول بن جائیں گے۔ مسیح کی زندگی آپ کے روح میں ہے میرے بھائی میری بہن۔ جب سے آپ نے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کیا ہے، وہ آپ کے اندر سکونت پذیر ہے۔ رومیوں کے نام خط، پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب اس کی 10ویں سے 11ویں آیات پر غور کرنے سے آپ پر یہ حقیقت اور بھی کھل جائے گی۔ 10ویں آیت میں ایماندار کی روح کے زندہ ہونے کا ذکر ہے۔ مسیح کا روح نئی پیدائش کے وقت ہماری روح میں آتا اور اسے زندہ کرتا ہے۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہمارے جسم کی بحالی کی امید ہے۔ پڑھتے ہیں: اگر اسی کا روح یعنی خدا کا روح، اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو، لفظ فانی پر غور کرنا اور اس کو انڈرلائن کر لیجئے، وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ اس میں نہ تو نئی پیدائش کی بات ہے اور نہ ہی مردوں کی قیامت کے وقت ہمارے بدنوں کے جی اٹھنے کا ذکر ہے۔ بات فانی بدنوں کی بحالی کی ہو رہی ہے۔ فانی بدن وہ بدن جو فنا ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر جسم بیمار ہے تو شفا یاب ہوگا، اور اگر تندرست ہے تو تندرستی قائم رہے گی، اور قوت کم نہ ہوگی بلکہ قوت بنی رہے گی۔ آپ کی روح میں وہ سب موجود ہے جس کی آپ کو کامیاب زندگی کے لیے ضرورت ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کے 2 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے: ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ یہ عقل آپ کی روح میں ہے۔
جہاں مسیح خداوند سکونت پذیر ہے۔ اس الہی عقل کا ظہور اس وقت ہوگا جب ایماندار فرمانبرداری کرے گا، جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تعلق بڑھائے گا، جب خداوند کے روح کی رفاقت میں اس کی نزدیکی کو پائے گا۔ یوحنا رسول کا پہلا عام خط اس کے 2 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو خزانہ آپ کی روح میں ہے، اس کے ظہور کے لیے آپ کو کلام مقدس کو پڑھنا ہے، اور یہ اسی وقت ظاہر ہوگا جب آپ کلام مقدس کو اپنی عقل کو روز بروز روشن کرنے کے لیے، نیا بنانے کے لیے پڑھیں گے اور اس سے خداوند کو جانیں گے۔ آپ سے خداوند کی رفاقت گہری ہوتی جائے گی۔ اس کے لیے وقت درکار ہے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ باتوں کو خیر بات کہنا ہوگا، آپ کو کچھ باتوں سے دور رہنا ہوگا تاکہ آپ اس میں بڑھ سکیں اور ترقی کر سکیں۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں ہمارے بلائے جانے کی امید کا ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا میں اس بلاہٹ کا حصہ ہوں؟ اس وقت الوہیت اور اس کی معموری ہماری روح میں موجود ہے، کیونکہ اس کا روح ہمارے روح میں آ کر بس گیا ہے۔ خوشی، اطمینان اور روح کے دیگر پھل آپ کے اندر ہیں۔ ہر چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے آپ کو عطا کی جا چکی ہے۔ آپ کی روح میں وہ ہر شے موجود ہے جو کامیاب زندگی کے لیے درکار ہے۔ اس کے لیے آپ کو زور زور سے دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ خدائے قادر مطلق نے آپ کے اس کے پاس آنے کے باعث آپ کی روح میں رکھنی ہے۔ آپ کی روح میں وہ موجود ہیں۔ نئی پیدائش کے بعد آپ کی روح کامل اور پاک ہے۔ کلام مقدس اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ خدا کی عظیم اور بے حد قدرت آپ کی روح میں بستی ہے۔ کلام کا یہ بیان کس قدر حوصلہ افزا ہے کہ اس کا یعنی خدا کا روح جس نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا آپ میں سکونت پذیر ہے۔ خدا کی یہ بے حد قدرت آپ کی روح میں ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے آپ کو کلام مقدس کے آئینہ میں غور سے دیکھنا ہے، اس پر دھیان کرنا ہے۔ اگر مردوں میں سے زندہ کرنے والی قوت آپ میں ہے تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کے ہاں وہ قوت ہے جس سے ہر کام نکلے گا، ہر کام چلے گا، ہر بیماری اور مسئلہ کا قلعہ کما ہوگا۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو اور اپنے جذبات و احساسات کو خداوند کے کلام سے نیا بنا لیں۔ یہ بے حد قوت جو آپ کی روح میں ہے یقیناً آپ کی روح سے آپ کی جان یعنی ذہنی قوا، جذبات و احساسات میں، اور آپ کی جان سے آپ کے بدن میں جاری ہوگی۔ زندگی کا دریا میرے بھائی میری بہن آپ کی روح میں رواں دواں ہے۔ آپ کی زندگی میں مردوں میں سے جلانے والی قوت ہے۔ اس بنا پر خداوند یسوع نے فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، اس کے لیے وہی ہوگا۔ مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 23ویں آیت۔ امثال کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 21ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ آپ اپنی بیماری پر موت کا حکم سنا سکتے ہیں، آپ اپنی بیماری کو جانے کا حکم دے سکتے ہیں۔ یوں نہ کہیے کہ مجھ میں قوت نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ جو قوت مجھ میں ہے مجھے اس کا مکاشفہ نہیں، اس کا علم نہیں۔ جب اس قوت کا جو آپ میں ہے علم ہو جائے گا تو پھر آپ کا ایمان بڑھے گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میرے جذبات و احساسات اسے قبول کرنے سے قاصر ہیں۔ مجھے کلام مقدس کے گہرے مطالعہ سے انہیں نیا بنانا ہے اور تبدیل کرنا ہوگا۔ ہمیں دلیری سے بولنے کی ضرورت ہے کہ میں خدا کے مجھ میں یعنی خدا کی وہ زندگی ہے، خدا کی وہ زندگی جو مجھ میں ہے، اس کے اجرا کا حکم
دینا ہے، اس کے اجرا کا حکم کرنا ہے، کیونکہ وہ روح آپ میں موجود ہے، وہ قوت آپ میں موجود ہے۔ اب آپ کو حکم دینا ہے بیماری کو، مسئلے کو، ہر تکلیف کو، ہر دکھ کو۔ آپ اپنے بدن کو اس بے حد قوت کی بنا پر حکم دے سکتے ہیں۔ یہ اپنی اصلی صورت میں، یعنی جب آپ جوان تھے، آ جائے۔ کیا یہ لکھا نہیں کہ وہ تیری جوانی کو نیا بناتا ہے؟ کیا یہ لکھا نہیں کہ آپ بالوں پر سے اڑیں گے؟ نئی پیدائش کے تجربہ کے لیے آپ کو بیماریوں سے نباہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب جب نئی پیدائش کا تجربہ ہو چکا، آپ نئے ہو چکے، تو آپ کو بیماریوں سے نباہ کرنے کی بجائے بیماریوں کو حکم دینا ہے کہ اس کام کے باعث جو یسوع مسیح نے صلیب پر کیا، آپ کے بدن سے جاتی رہی۔ اعمال کی کتاب اس کے 3 باب میں پترس اور یوحنا حکم دیتے ہیں۔ ایک بیمار کو، ایک اپاہج کو، جنم کے لنگڑے کو پترس رسول کہتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ کتنی بار ہم ایمانداروں کو یوں دعا کرتے سنتے ہیں، خداوند میں تیرے بغیر کچھ نہیں، خداوند میں تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، خداوند ہم تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ اس کے بغیر نہیں، وہ آپ میں بستا ہے، وہ آپ میں رہتا ہے۔ اس نے آپ کو اپنی سکونت گاہ بنا لیا ہے، آپ اس کی ہیکل ہیں۔ کاش کہ خدا کے لوگ اس حقیقت کو جان جائیں۔ اسے کرسیوں کے پہلے باب میں اس کی 27ویں آیت میں یوں پڑھتے ہیں، مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے، اس کا وعدہ ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ تو آپ کے من میں بس رہا ہے، آپ میں سکونت پذیر ہے، اور آپ زور زور سے وہ مانگ رہے ہیں جو آپ کو اس نے پہلے سے ہی دے دیا ہے۔ کیا وہ سب اس میں نہیں؟ کیا خدا کے روح میں ساری قوت نہیں؟ عبرانیوں اس کے 13ویں باب میں اس کی 5ویں آیت میں اس وعدہ کا ان الفاظ میں اعادہ ہے، کیونکہ اس نے خود فرمایا کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اب ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایماندار اور اس کے بدن پر غور کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ خدا کا روح ایماندار کے روح میں آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خدا کا روح اسے زندہ کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خدا کی قوت ایماندار میں رکھ دی جاتی ہے۔ ایماندار میں وہ قوت ہے۔ اب ایماندار کو اپنی عقل کو کلام کے مطابق نیا بنانا ہے، اور جب عقل نہیں ہو جائے گی تو وہ اس قوت کو سنے گی جو روح میں موجود ہے، اور جب ذہن تبدیل ہوگا تو اس سے بدن بھی تبدیل ہوگا۔ لیکن آگے چلتے ہیں اور ایماندار اور اس کے بدن کی بابت بات کرتے ہیں۔ ہم اس بات کو جاری رکھیں گے۔ دیکھیں، ہم اس پر غور کرنے سے بیماریوں سے شفا پائیں گے، دکھوں سے شفا پائیں گے، زندگی میں ایک انقلاب آئے گا، اور اس کو دنیا دیکھے گی، اور پھر خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرے گی، یسوع مسیح کو پالے گی، یسوع مسیح کی اس زندگی کو پالے گی۔ یہ جاننا بہت ہی مفید ہے میرے بھائی، میری بہن، کہ خدا کے منصوبہ اور مقصد میں ہمارے بدن کا کیا حصہ ہے۔ بدن اور روح کے تعلق سے انکار ناممکن ہے۔ روح اور جان کے علاوہ ہم بدن بھی ہیں۔ اگر ہمارا بدن ہماری روح اور جان کی طرح بحال اور مضبوط نہ ہوگا تو ہم کمی اور کمزوری میں مبتلا رہیں گے۔ ہم کیسے خدا کے کام کو انجام دے سکیں گے؟ ہم کیسے خدا کی خدمت کر سکیں گے؟ ہم کیسے لوگوں کو بتا سکیں گے کہ ہمارا خداوند زندہ ہے اور وہ ہمیں ہماری بیماریوں سے شفا دینے پر قادر ہے؟ خدا نے انسان کو بدن کے ساتھ خلق کیا، اس لیے بدن کی اہمیت سے انکار ناممکن ہے۔ کلام مقدس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا بدن کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ سب سے عظیم حقیقت بدن کی بابت یہ ہے کہ کلام مجسم ہوا۔ لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور کوئی چیز اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ کلام مجسم ہوا، اور لکھا ہے کہ شاگردوں نے اسے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کی اکلوتے کا جلال۔ خدا کے بیٹے نے جسم میں آنا منظور کیا۔ اس سے جسم کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اور اگرچہ وہ
ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے زندہ ہوا، تو بھی ابدیت میں وہ بدن کا جامہ پہنے رہے گا، وہ اس بدن میں رہے گا جس میں وہ آیا۔ وہ ایک جلالی بدن ہوگا، ہاں جلالی بدن، لیکن وہ بدن میں ہے۔ اس سوال پر غور مفید ہوگا کہ روح القدس اور بدن میں کیا ناطہ ہے۔ اس سے آپ زندگی سے آگاہ ہوں گے۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کے 8ویں باب کی 10ویں سے 13ویں آیات میں جہاں ہمارے بدن کی حقیقت بیان کی گئی ہے، وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روح القدس کیوں کر ہمارے بدن کا معاون ہے اور بدن کی بابت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ کس طرح روح القدس ہمارے بدن کو زندہ کرتا ہے، کس طرح وہ ہمیں متاثر کرتا ہے۔ ان آیات مقدسہ کی سمجھ بوجھ سے ہم معلوم کریں گے کہ ایماندار کے بدن کی بابت خدا کی مخلصی کا منصوبہ کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اب ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ روح القدس کس طرح بدن کو چنگا کرتا ہے، کس طرح بدن کو شفا دیتا ہے۔ وہ روح جو آپ میں بسا ہے کس طرح آپ کو تندرستی کی نعمت عطا کرتا ہے۔ پڑھتے ہیں، اگر مسیح تم میں ہے، 10ویں آیت، رومیو کا نام خط اس کا 8واں باب اس کی 10ویں آیت، اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ نئی پیدائش سے پہلے ہماری روح اور بدن دونوں مردہ تھے کلام مقدس کے مطابق، مگر مسیح پر ایمان لانے سے ہم نے اسے اپنی زندگی میں قبول کیا، ہمیں اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دی۔ وہ اپنے روح کے وسیلے سے ہماری زندگی میں آیا۔ خوشخبری کا بڑا حصہ جو ہمارے لیے بہت ہی خوشنودی کا باعث ہے، یہ ہے کہ روح القدس ایماندار کے اندر رہتا ہے۔ یہ بڑا شرف ہے، یہ بڑی حقیقت ہے۔ ہر مسیحی چاہے وہ کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، مسیح اس کے روح میں سکونت پذیر ہے اگر اس نے مسیح کو اپنے اندر آنے کی دعوت دی ہے۔ المسیح ہماری زندگی ہے۔ جب روح القدس ہمارے روح کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے تو ہماری روح زندہ ہو جاتی ہے۔ وہ روح جو عدن میں آدم کی نافرمانی سے مردہ ہو گئی تھی، اب زندہ ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے دونوں یعنی ہماری روح اور ہمارا بدن مردہ تھے، یعنی مسیح خداوند کو جاننے سے پہلے، نئی پیدائش کا تجربہ کرنے سے پہلے، مگر اب روح القدس سے ہماری روح زندہ ہو جاتی ہے، مگر بدن مردہ ہی رہتا ہے۔ بدن اس سے ابھی متاثر نہیں ہوا۔ ہر ایماندار کی روح تو زندہ ہے مگر بدن مردہ ہے۔ مطلب یہ کہ ہماری روح میں زندگی کا دریا رواں دواں ہے مگر ہمارا بدن ابھی مردہ ہے۔ ہماری روح میں تو زندگی ہے مگر یہ زندہ روح مردہ ڈھانچے میں رہتی ہے۔ روح تو در حقیقت زندگی ہے مگر بدن مردہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا جسم یعنی کلام مقدس کے مطابق گناہ کا بدن ہے۔ ختم ہے۔ پولس رسول اس کا ذکر بڑی صفائی سے کہتے ہیں، اسے موت کا بدن کہتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے گناہ کا بدن کہتے ہیں۔ کوئی ایماندار کتنا بھی روحانی کیوں نہ ہو، اس کا بدن گناہ کا بدن ہے۔ ہمیں ابھی تک زندہ اور جلالی بدن نہیں ملا جو ہمارے بدن کی مخلصی ہے۔ رومیو 8 باب اس کی 23ویں آیت میں پولس رسول لکھتے ہیں کہ ہم اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ ابھی مخلصی نہیں ہوئی، ابھی خلاصی نہیں ہوئی۔ ہمارا بدن گویا مٹی کا برتن ہے، اسے خیمہ اور کمزوری کا بدن بھی کہا گیا ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے اب 2 کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 17ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں، اور پھر 5واں باب اس کی 1 آیت میں، اور فلپیوں اس کا 3 باب اس کی 21ویں آیت کا مطالعہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ گناہ ہماری روح اور ہماری جان سے تو دور ہوا مگر بدن سے نہیں۔ گناہ کے بدن میں ہونے کے باعث بدن مردہ ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے۔ رومیو کے نام پر رسول کا خط اس کے 8ویں باب کی 10ویں آیت۔ تاہم ہماری روح زندہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں مسیح کی راست بازی کے باعث ہماری روح میں زندگی ہے، ہماری روح راست باز ہے۔
جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اسے اپنی راست بازی کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ المسیح ہمیں اپنی زندگی عنایت کرتے ہیں۔ مسیح کی خاطر خدا ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، یعنی اس کام کے باعث جو مسیح خداوند نے صلیب پر کیا ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ جیسے لکھا ہے کہ وہ گناہ بنا، یعنی یسوع مسیح گناہ بنا تاکہ ہم اس میں اس کی راست بازی ٹھہر جائیں۔ مسیح ہماری روح میں آتا ہے اور ہماری مردہ روح زندہ ہو جاتی ہے۔ جیسے لکھا ہے کہ روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ کس کی راست بازی کے سبب سے؟ مسیح یسوع کی راست بازی کے سبب سے۔ 11ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی، غور فرمائیے، وہ روح جو تم میں بسا ہوا ہے تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ یہ ہے بڑی خوشخبری، یہ ہے بدن کی شفا کی امید۔ یعنی وہ روح جو تم میں بسا ہوا ہے وہ روح تمہارے بدنوں کو زندہ کرے گا۔ 10ویں آیت میں ہم نے بیان پڑھا کہ خدا کس طرح ہماری روح کو زندہ کرتا ہے۔ غور فرمائیے، 10ویں آیت کو غور سے دیکھیے تو وہاں لکھا ہے کہ خدا نے ہماری روح کو زندہ کیا۔ 11ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح خدا ہمارے بدن کو زندگی دیتا ہے۔ 10ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ روح کس طرح زندہ کی جاتی ہے، یعنی ہماری روح خدا کے روح کے وسیلے سے کس طرح زندہ کی جاتی ہے، اور بدن ابھی تک مردہ ہے۔ 11ویں آیت پر غور کریں تو اس میں ہمیں مزید یہ پتہ چلتا ہے کہ روح کے زندہ ہو جانے کے بعد بدن بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ روح جو آپ کے روح میں بسا ہوا ہے وہ آپ کے بدن کو بھی زندہ کرے گا، بدن کو بھی شفا بخشے گا، بدن کو بھی کمزوریوں سے مخلصی دے گا۔ پہلا حصہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ روح مسیح کے ہم میں رہنے کے باعث زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ حصہ واضح کرتا ہے کہ روح القدس کے ہمارے اندر رہنے کے سبب سے بدن زندہ رہے گا، بدن زندہ ہوگا، بدن کو زندگی ملے گی، بدن کو شفا ملے گی۔ روح القدس ہمارے بدنوں کو زندگی دے گا۔ اب کوئی کہے گا کہ بدن کس لحاظ سے مردہ ہے؟ چلتے پھرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بدن مردہ ہے تو کس لحاظ سے مردہ ہے؟ بدن میرے بھائی اس لحاظ سے مردہ ہے کہ یہ قبر کی جانب رواں دواں ہے۔ ہم ہر روز اپنے مرنے کے دن کے قریب آ رہے ہیں، ہم قبر کی جانب رواں دواں ہیں۔ روحانی طور پر بات کرتے ہوئے اسے مردہ گردانا جاتا ہے۔ انسانی خیال کے مطابق بدن میں زندگی ہے، مگر خدا کے مطابق وہ زندگی بھی مردہ ہے، کیونکہ اس میں گناہ کی کثرت ہے۔ گناہ کے سبب سے آپ کے بدن یا ہمارے بدن مردہ ہیں۔ گناہ روحانی موت ہے۔ اس کے علاوہ ہم خدا کے گواہ ہیں اور ہمیں اس کی خدمت کرنا ہے۔ کیا ہمیں اس کے ایمبیسڈر نہیں کہا گیا، اس کے قاصد نہیں کہا گیا، اس کے کلام کو سنانے والے نہیں کہا گیا، اس کے ایلچی نہیں کہا گیا؟ دوسرا کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، ہم مسیح کے ایلچی ہیں، اس کے سفیر ہیں، اس قادر کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کی نمائندگی کے لیے قوت درکار ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اور اس کی نمائندگی کے لیے آپ کو اور مجھے قوت کی ضرورت ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ روح القدس کس طرح ہمیں عظیم بلاہٹ کے لیے قوت دے سکتا ہے، اس کے عظیم کام کو کرنے کے لیے کس طرح قوت دینے پر قادر ہے۔ لازم ہے کہ وہ بذات خود ہمارے موت کے بدن کو زندگی دے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم شفا پائیں گے، قوت پائیں گے، زور پکڑیں گے اور اس کے کام کو کر سکیں گے جو قادر مطلق ہے۔ 11ویں آیت میں خدا اپنے بچوں کو
اسی جسمانی شرف سے آگاہ کرتا ہے، یعنی جو انہیں حاصل ہے، وہ ان کے فانی بدنوں کو زندگی دینا چاہتا ہے۔ خدا فانی بدنوں کو اس روح کے وسیلے سے زندگی دیتا ہے جو ان میں بستا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ فانی جسم نے بقا کا جامہ پہن لیا، یہ صرف مسیح کی آمد پر ہوگا۔ ہمارا فانی بدن بقا کا جامہ پہنے گا، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ تو پھر روح القدس کے ہمارے فانی بدنوں کو زندگی دینے سے کیا مراد ہے، اس پر غور کریں گے۔ روح القدس ہمیں بحال کرے گا، یعنی جب ہم بیماری میں مبتلا ہوں گے تو وہ شفا دے گا۔ جب ہم بیمار نہیں ہوں گے تو روح القدس ہمیں محفوظ اور مضبوط رکھے گا۔ دوسرے لفظوں میں روح القدس اس خاکی خیمہ کو مضبوط کرے گا تاکہ ہمیں جو خدا کے لیے کرنا درکار ہے ہم بخوبی کر سکیں، ہم اس کی خدمت کو انجام دے سکیں۔ ہم اس موضوع کو جاری رکھیں گے۔ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے قدر تفصیل سے کہ کس طرح ہمارا بدن روح القدس کے ہمارے روح میں رہنے کے سبب سے زندہ کیا جاتا ہے، کس طرح ہم شفا پاتے ہیں۔ خداوند اس کلام پر تیری برکت چاہتے ہیں، اس کلام کو ہمارے دلوں میں جاگزی کر دے، اس کو با برکت بنا، اس کو پھلدار کر، خداوند یسوع مسیح کے قادر نام، آمین۔